اوہو بہت دیر ہو رہی ہے، آفس کے لیے نکلنا ہے، آفس اوہو میں نے 9 بجے آفس پہنچنا تھا، 9 بجے میرا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اگر میں 20 منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو میری ویسے ڈیڈکشن ہو جائے گی، اور ایک منٹ کی ڈیڈکشن اتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ 15 منٹ ابھی مجھے پہنچنا ہے، ٹائم اتنا ہے۔ اب یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ کس کے لیے ہوتی ہے ٹینشن؟ جو جاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ جاب کرنے کے فائدے ہی بہت ہیں، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن جاب کرنے والے بندے کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اس نے صبح نکلنا ہے تو اس کو ٹائم کا ایسا ہے کہ جناب اس ٹائم سے اس ٹائم تک پہنچنا ہے تو جناب وہاں پر پہنچ کر پھر سارے معاملات دیکھنے ہیں، اس کو جواب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اتنے لوگوں کو جناب جواب دینا ہے، اتنے لوگوں کے سامنے جواب دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بھی جیسے ہی آپ کو وقت ملے گا کوئی نہ کوئی نیا کام آپ کے سپورٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی اور اسائنمنٹ یا ٹاسک دے دیا جائے گا، پھر آپ وہاں سے سمجھیں گے کہ چلو میں اب فری ہو گیا ہوں، تھوڑا سا ٹائم میں اپنے لیے تھوڑا سا مختص کر لوں، اپنے لیے تھوڑا سا ریزرو کر لوں، پھر آپ کو کسی کا دوسرے کام میں الجھا دیا جائے گا، پھر آپ سوچیں گے چلو اب تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر لوں، آپ کو کسی اور کام میں الجھا دیا جاتا ہے اور الجھا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ آپ کا جب چھٹی کا ٹائم ہوگا، بہت سے پرائیویٹ اداروں میں تو ایسا ہے کہ صبح جانے کا ٹائم تو ہوتا ہے، واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی چھٹی کا ٹائم 6 بجے ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ چھٹی 6 بجے ہونی ہے، 7 بجے ہونی ہے، 8 بجے ہونی ہے۔ بہت سے لوگ تو 9 بجے تک مصروف رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اس بات کا کہ جو 9 بجے تک آپ ٹائم دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ تھکے ہارے گھر آ رہے ہیں، تو وہ اپنا کیا سوچیں گے؟ کیا اپنے لیے کر سکیں گے؟ آپ صرف آفس کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، آپ گھر سے آفس جائیں گے، آفس سے گھر آئیں گے، ساری زندگی آپ کی اسی طرح گزر جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ آپ جو اچیومنٹ کر بھی لیں گے تو وہ اچیومنٹ آپ کی اتنی ہی ہوگی، تقریباً اتنی ہی اچیومنٹ ہوگی کہ چلو ایک کچن اپنا اچھا چلا لیا، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ بہت ہی اگر آپ نے چھلانگ لگا لی تو کچھ تھوڑے بہت پیسے جوڑ لیے کہ جو آپ کو یعنی کمیٹیاں ڈال کے یعنی جوڑنے پڑیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ نے جناب کوئی فنکشن آ گئے، کوئی جناب بچوں کے معاملے میں تھوڑا سا ایجوکیشن پہ خرچہ آ گیا، یہ وہ سب وہ آپ نے بیئر کر لینے بس۔ تو اسی لیے نوکری کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ نوکری آپ کو بھوکا مرنے نہیں دیتی، نوکری آپ کو بھوکا مرنے نہیں دیتی، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہ آپ کو آگے بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے میرے دوستو تھوڑا سا غور فکر کرو، کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو نوکریوں کے پیچھے بھگا رہے ہو؟ کیوں اپنے اتنے سارے جو رستے ہیں سارے رستے بند کر کے ایک بند گلی میں آ رہے ہو؟ کیوں اپنی انرجیز یہ ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنی ساری صلاحیتیں کسی دوسرے کے خواب پورے کرنے کے لیے لگا رہے ہو؟ تو اس لیے اپنا خواب دیکھو، اپنے خواب کو اچیو کرنے کے حوالے سے سوچو، اپنے حوالے سے سوچو، اپنے ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچو، لیکن یہ سب کچھ نوکری سے نہیں ہو سکتا۔ آج کیونکہ میں صرف اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کوئی کاروبار کی بات اس میں نہیں کی، کسی اور رستے کی بات نہیں کی، کسی اور چیز کی میں بات نہیں کر رہا، سیلف امپلائمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اور کوئی بزنس کی بات نہیں کر رہا، اور بزنس اپرچونیٹی یا ارننگ کے جو سورسز ہیں ان پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اتنی بات ضرور کر رہا ہوں کہ نوکری جو ہے وہ آپ کو ایک بند گلی میں پہنچا دیتی ہے، اور اگر آپ زیادہ وقت نوکری میں گزارتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے، آپ نے اپنے سارے جو مستقبل کا جو روشن مستقبل تھا اس روشن مستقبل کو یا تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق بہت محدود کر لیا ہے، یا پھر یہ کہ جو روشن مستقبل ہو سکتا تھا وہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں آ رہا کیا مستقبل ہو سکتا تھا۔ تو اسی لیے نوکری کے حوالے سے یہ یاد رکھیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بھوکا مرنے نہیں دیتی، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس سے زیادہ ٹھیک ہے کہ آپ کو آگے بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کا سوچیں، آگے بڑھنے کا سوچیں۔ کب تک آپ صرف کچن چلاتے رہیں گے؟ کب تک آپ اسی ایک یعنی کیا نام ہے وہ حصار کے گرد گھومتے رہیں گے؟ کب تک آپ اپنے فائنینشیل کرائسس کو مجبوراً مینج کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ ان معاملات میں اس طرح رہیں گے؟ تو اس لیے تھوڑا سا سوچیں، اس بارے میں غور و فکر کریں، اور اپنے آپ کو روشن مستقبل کی طرف لے کر جائیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں رستے ڈھونڈیں، اور اس کے بارے میں کیسے ان رستوں کو طے کرنا ہے، کیسے منزل کو پانا ہے، کیسے اپنے فائنینشیل کرائسس سے نکلنا ہے، اور دوسرے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کو کیسے نکالنا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں، غور و فکر کریں۔ اور اس سے پیغام کے ساتھ کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اور اگر یہ پیغام آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اچھا آپ کو لگ رہا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے گا، اور کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔